100 سے زائد درخواست گزاروں نے پٹیشن دائر کی تھی اور کہا تھا کہ ان کے رشتہ داروں کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات درج ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسا مواد شائع کرنے یا شیئر کرنے کی بنیاد پر مقدمات درج کیے گئے ہیں جو کہ توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے انکوائری ایکٹ کے تحت فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائی ہے جو کہ کسی بھی ادارے کے افسران کی خدمات حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، توہین مذہب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنانے کا حکم سامنے آیا ہے۔ دوران سماعت ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جن سے ایف آئی اے اور کچھ افراد کے گٹھ جوڑ کے الزامات کو تقویت ملتی ہے، کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے 30 روز میں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دے اور کمیشن کی تشکیل کے لیے اگر کوئی اضافی ٹی آر اوز بنانے پڑیں تو بھی وہ بنائے جائیں۔ منگل کی روز یعنی کہ آج ہی کے روز کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ یہ کمیشن 4 ماہ میں توہین مذہب سے متعلق مقدمات کی تحقیقات مکمل کر کے اپنی حتمی رپورٹ پیش کرے گا۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 100 سے زائد درخواست گزاروں نے کمیشن تشکیل دینے کے لیے پٹیشن دائر کی تھی اور کہا تھا کہ ان کے رشتہ داروں کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات درج ہیں اور ان میں سے متعدد کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں جن کے خلاف اپیلیں ہائی کورٹس میں زیر سماعت ہیں۔ ان افراد کے خلاف سوشل میڈیا پر ایسا مواد شائع کرنے یا شیئر کرنے کی بنیاد پر مقدمات درج کیے گئے ہیں جو کہ توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ اگر مقررہ مدت تک کمیشن اپنی تحقیقات مکمل نہیں کر سکتا اور اسے اس ضمن میں مزید وقت درکار ہے تو اس حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں اس کمیشن میں ہونے والی کارروائی کو بھی براہ راست نشر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب تک کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ توہین مذہب کے حوالے سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے کمیشن کی تشکیل کے سلسلے میں ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کریں۔ واضح رہے کہ ان درخواستوں کی ابتدائی سماعتوں میں ہی وفاقی حکومت نے کمیشن کی تشکیل پر رضامندی کا بھی اظہار کیا تھا اور وفاقی حکومت نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عدالت کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے ضابطہ کار بھی بنا کر دے۔ عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ کمیشن اس معاملے کو بھی دیکھے کہ توہین مذہب کے مقدمات کے اندراج کے حوالے سے وفاقی تحقیقاتی ادارے اور کچھ افراد کا گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے جس نے مبینہ طور پر مختلف لوگوں کے خلاف مقدمات درج کروائے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ سماعت کے دوران درخواست گزاروں کی جانب سے ایسے شواہد بھی پیش کیے گئے ہیں جن میں ایف آئی اے اور کچھ افراد کے گٹھ جوڑ کے الزامات کو تقویت ملتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ اس درخواست کی 7ویں سماعت جو کہ 31 جنوری 2025 میں ہوئی تھی انہوں نے کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے کہا تھا، تاہم ان درخواستوں میں بنائے گئے فریقین نے اس پر اعتراض اٹھایا تھا، کہا کہ انہیں بھی سنا جائے جس کی وجہ سے ان درخواستوں کی 42 سماعتیں ہوئی ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں ان درخواستوں میں بنائے گئے فریق کی جانب سے اس نقطے کا بھی ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں مکمل طور پر نہیں سنا گیا۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے انکوائری ایکٹ کے تحت فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائی ہے جو کہ کسی بھی معاملے کی تحقیقات کے لیے کسی بھی ادارے کے افسران کی خدمات حاصل کر سکتا ہے اور اس کمیشن میں عدلیہ اور مختلف اداروں میں خدمات سر انجام دینے والے سرکاری افسران بھی شامل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اب تک کا بڑا فیصلہ ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ توہین مذہب کے جو مقدمات ہیں انہیں نپٹا دیا جائے۔